السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ کچھ نیکی کے کام ہیں اور کچھ گناہ کے کام ہیں، اور نیکی کے اور بھلائی کے اور اچھائی کے کاموں کو کرنا ضروری ہے، اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور برائی، گناہ، نافرمانی کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ سارے انسان اور سارے جنات سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کا ہر دن، ہر صبح شام اللہ کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ جب آدمی اللہ کی فرما برداری سے اپنے اوقات کو خالی کر لیتا ہے، یعنی کسی دن، کسی وقت یا کسی موقع پر اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کو کرنے کی فضیلت اور ترغیب دی ہے، اور جب وہ کام آدمی نہیں کرتا ہے تو وہ وقت، وہ دن، وہ موقع اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے خالی رہ جاتا ہے، اور خالی چیز پر دوسرا آدمی جلدی قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ایک آدمی نے کوئی مکان خریدا، اس کو خالی چھوڑ دیا، کوئی زمین خریدی، خالی چھوڑ دی، ہر موقع پر خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کر دے۔ آدمی اس کی حفاظت کے لیے کچھ بناتا ہے، باؤنڈری کرواتا ہے، خود رہ سکتا ہے تو خود رہتا ہے، نہیں تو کسی کو رکھتا ہے رہنے کے لیے کہ بھئی خالی پڑا رہے گا تو غیروں کی نظر رہے گی اس پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ خالی چیز پر غیر کا قبضہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو اوقات، جو دن، جو فرما برداری کے موقع ہمارے اس فرما برداری سے خالی رہ جاتے ہیں، گناہ اور نافرمانیاں اس جگہ پر آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا ناجائز قبضہ ہوتا ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اس جگہ کو اور اس موقع کو اور اس وقت کو اللہ کی فرما برداری سے خالی چھوڑ دیا۔ اگر
اس وقت میں جو حکم تھا اس حکم کو پورا کرنے میں آدمی لگا رہتا تو ظاہر سی بات ہے، جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، بات کرنے میں ہمیں یہ حکم ہے سچ بولو، جھوٹ سے بچو، تو جو آدمی سچ بولے گا وہ خود بخود جھوٹ سے بچ جائے گا۔ سچ بولے گا تو جھوٹ سے بچ جائے گا، اور جیسے ہی اس نے سچ کو چھوڑا جھوٹ اس کی جگہ لے لے۔ اس لیے آدمی کو بات کرنے میں، کوئی کام کرنے میں یہ تلاش کرنا ضروری ہے کہ اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں صاف حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے تم لے لو، اس کے اندر تمہارے لیے صلاحت بھلائی ہے، خیر ہے، اچھائی ہے، نفع ہے، کامیابی ہے، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے منع کریں تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ ہمیں حکم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم بھی ماننا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بھی بچنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ فرما برداری سے آدمی جو رکتا ہے اور پھر اس کی جگہ جو نافرمانی جگہ لے لیتی ہے، اس کی چند بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے لا علمی، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، علم نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس وقت کرنا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، کسی دین کی بات کا معلوم نہ ہونا یا کسی اللہ کے حکم کا معلوم نہ ہونا کہ اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اذان ہو گئی ہے تو میرے رب کا کیا حکم ہے میرے لیے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں۔ میں اگر اپنی دکان پر ہوں تو میرے رب کا اس وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے، اس کی رعایت صحابہ رکھتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوق المسلمین کا مصلی المصلین، ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے بازار ایسے تھے جیسے نماز پڑھنے والے کا مصلی اور اس کی نماز کی جگہ ہوتی، کہ جیسے نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے اپنے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو گویا اس کی ہر چیز دنیا ما فیہا سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نظریں بھی اس کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ بھئی ہاں یہاں رکھنی ہے، اس کے ہاتھ بھی، اس کے پیر بھی، اس کا پورا جسم حکم الہی کا پابند ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح نماز پڑھنے والا نماز کی جگہ میں یا نماز میں حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، ہم اپنی بازار میں دکان پر بیٹھ کر بھی حکم الہی کے ایسے ہی پابند تھے۔ نہ نظر خطا کر سکتی تھی اور نہ ہاتھ خطا کر سکتے تھے، نہ زبان خطا کر سکتی تھی۔ ایسا نہیں کہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نظر آزاد ہے، جسے چاہا دیکھا، جسے چاہا نہیں دیکھا، زبان آزاد ہے، گاہک سے جو چاہا بولا، جو چاہا نہیں بولا، غلط مال کو اچھا مال بتا کر کہہ دیا، یا جھوٹی قسم کھا لی کہ صاحب میں نے تو اتنے کا خریدا ہے، یا میرے تو گھر میں اتنے کا پڑا ہے، میں آپ کو ایسے کیسے دے دوں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔
تو جس طرح زبان نماز میں پابند ہوتی ہے کہ زبان سے آدمی نماز میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتا، جہاں قرآن پڑھنا ہے وہاں قرآن پڑھے گا، جہاں رکوع سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے وہاں تسبیح پڑھی جائے گی، جہاں قاعدے میں اتحیات اور درود شریف پڑھا جائے گا وہاں وہ پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا۔ تو جس طرح نماز میں ہر چیز پابند ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم چاہے اپنی دکان پر ہی کیوں نہ ہوتے تھے ہماری ہر چیز پابند ہوتی، کم نہیں تول سکتے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، کسی کو دکان پر بیٹھے ہوئے بازار میں غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موقع پر یہ دیکھنا کہ میں اس وقت میں جہاں ہوں اس وقت میں میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے اور اس میں میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کا جاننا اور اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا علم کا جاننا ضروری اور فرض کے درجے میں ہے جس سے حلال حرام جائز ناجائز اچھا اور برے کی تمیز ہو جائے۔ آدمی جس شعبے میں ہے، آدمی اپنے جس کام میں ہے، اس میں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا۔ اتنا علم جاننا فرض کے درجے میں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یقین کی کمزوری، کہ آدمی ایک کام کو جانتا بھی ہے لیکن جاننے کے باوجود اس کو اللہ کی نافرمانی پر تو یقین ہے اور اللہ کی فرما برداری پر یقین نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اپنا مال کھولے ہوئے ہزاروں لاکھوں کے گاہک کے سامنے اپنا بیٹھا ہوا ہے اور مال دکھا رہا ہے۔ اب اسی وقت میں اذان ہو گئی اور مسجد سے اللہ کے یہاں سے بلاوا آ گیا۔ اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس کو نماز پر روزی کے ملنے کا یقین ہے یا اپنی محنت پر کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو میرا گاہک چلا جائے گا دوسری دکان پر، یہ اس پر یقین کرتا ہے۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی نماز کو بگاڑ دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ مؤذن اذان میں یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ کے فوراً بعد حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، گویا یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی زبان سے کہ نماز کی طرف آنا گویا کامیابی کی طرف آنا ہے۔ اسی لیے حی علی الصلاۃ کے بعد میں فوری طور پر حی علی الفلاح کہا گیا، اور نماز کی طرف، اور نماز کی طرف آنا گویا کامیابی کی طرف آنا ہے۔ اور کامیابی کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں اور عربی زبان میں ہیں، لیکن اذان میں فلاح کا لفظ، فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کو شامل ہو اور اس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہ ہو، اس کو فلاح بولتے ہیں۔ کامیابی کے لیے عربی زبان میں بہت لفظ ہیں، لیکن ایک فلاح ایک ایسا لفظ ہے اور ایسی کامیابی کو بولتے ہیں کہ جس کے بعد پھر کبھی ناکامی ہی نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے اور ایک طرف ہماری دنیا ہوتی ہے۔ تو یقین کی کمزوری، آدمی کو یقین اپنی محنت پر اور اپنے کاروبار پر یا اپنی اس شکل پر ہے جس شکل پر وہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے بلاوے پر یقین نہیں ہے۔ اسے یہ تردد ہے اگر اسے چھوڑ دیا اس وقت میں تو پھر میری یہ روزی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ ہمارے درمیان میں بہت ملے جلے رہتے تھے بالکل، بلکہ فرماتی ہیں گھر کے کاموں میں میرا ساتھ اور تعاون کیا کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ بلکہ صراحت کے ساتھ وہ فرمایا اگر کبھی کبھی گھر میں کوئی، اول تو چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، لیکن کبھی ایسا موقع آیا تو اگر میں آٹا گیلا کر کے گوندنے لگ گئی تو آپ چولہا سلگا دیا کرتے تھے، اور کبھی میں چولہا جلانے میں لگتی تھی تو آپ آٹا گوند دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی درمیان میں فرماتی ہیں کہ اذان کی آواز جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کان میں پڑ جاتی تھی تو آپ اس گھر کے سارے کاموں کو اور ہمیں اس طرح چھوڑ کر نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے کہ گویا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا منادی پکار لے اور اللہ کے گھر سے جب آواز آ جائے تو آدمی پھر کتنے ہی ضروری کام میں کیوں نہ ہو اسے چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ تو عرض میں نے کیا کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ آدمی فرما برداری کے کاموں کو جب نہیں کرتا تو نافرمانی کے کام خود بخود اس کی جگہ لے لیتے، اور یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آئے ہم اس محرم کے مہینے کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم کے مہینے کو قابل احترام مہینہ کہا ہے۔ محرم کے معنی ہی قابل احترام کے، کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ قابل احترام ہے، یہ کوئی منحوس نعوذ باللہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا منحوس سمجھیں کہ نہ اس میں شادی ہو سکتی، نہ بیاہ ہو سکتا، نہ کسی کا عقیقہ ہو سکتا، نہ کسی کا ولیمہ ہو سکتا، نہ کوئی اچھے اور پاک صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے جا سکتے۔ یہ تو قرآن اور حدیث تو کہہ رہا ہے یہ تو قابل احترام مہینہ ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ نے دنیا کے عظیم الشان کاموں کو اور بڑے بڑے کاموں کو اس کے ایک دن میں انجام دیا ہے۔ جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں 10 محرم الحرام۔ چنانچہ مکاشفت القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے مختلف احادیث سے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے کہ عاشورے کے دن کیا کیا کام ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام ہی کو پیدا کیا۔ آپ کو جنت میں 10 محرم ہی کو داخل کیا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ آگ جو آپ کے لیے باغ بنی وہ 10 محرم الحرام ہی کو بنی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ملک عظیم اور ہواؤں پر اور جناتوں پر اور ساری مخلوقات پر جو حکومت اللہ نے عطا فرمائی وہ 10 محرم الحرام ہی کو عطا فرمائی۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بڑی سخت آزمائش اور بیماری میں مبتلا ہوئے، ان کو اس بیماری سے شفا ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کو ملی۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی نے نگل لیا اور 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جس دن مچھلی نے اپنے پیٹ سے ان کو باہر نکالا اور مچھلی کے اس پیٹ سے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو آزادی ملی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی رحمت کی بارش آسمان سے زمین پر جو اتری ہے وہ 10 محرم الحرام ہی کو اتری، اور یہ واقعہ تو انتہائی مشہور ہے اور ساری کتب حدیث میں صاف طور سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل جو فرعون کے مظالم کے اندر انتہائی سخت تشدد کے اندر مبتلا تھے اور برسوں سے فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، 70,000 معصوم بچوں کو پیدا ہوتی جس نے قتل کروا دیا تھا، اللہ نے فرعون کو جو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ان کے مظالم سے آزاد کیا اور نجات دلائی وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے،
عاشورے کے دن آپ ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے. وہاں دیکھا کہ یہود بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں. آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ فرعون کے ظلموں سے بنی اسرائیل کو اللہ نے عاشورے کے دن آزاد کیا تھا اور فرعون اسی دن غرق ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے نجات پا گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا تعلق تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ تعلق تو میرا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب کے سب عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرو, 10 محرم کا روزہ رکھا. چنانچہ 10 محرم الحرام کا روزہ صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا. علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے تک عاشورے کا روزہ فرض ہی تھا. عاشورے کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی حیثیت ایک نفلی روزے کی طرح. لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو لیکن ایک کے بجائے 2 رکھو. یا تو 9 کا ملاؤ اس کے ساتھ یا اس کے بعد کا ایک روزہ ملاؤ 11 تاریخ. 9-10 کا رکھو اور کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھے. کوئی اگر بالکل بھی نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں, نفلی روزہ ہے. لیکن رکھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا 10,000 شہیدوں کا اور 10 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب آدمی روزہ رکھے گا تو آپ بتائیں خود بخود روزہ رکھنے کے بعد اس کی طبیعت اللہ کی عبادت کی طرف, بھئی مسجد میں چلو, بھئی قرآن پڑھو, یا یہ کہ بھئی خالی وقت ہے تھوڑی دیر آرام کر لو, اس طرف طبیعت چلے گی. اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا, ہمت ہی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ کہ کرنے کا کام جب آدمی کرے گا تو نہ کرنے کے جو کام ہیں اس سے خود بخود بچ جائے گا. اس لیے فرمایا کرنے کے کام کرو. تو ایک تو روزے کی فضیلت, اور کسی بھی موقع پر پورے سال میں 2 روزوں کی ایک ساتھ کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 روزوں کی ایک ساتھ جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ محرم کے روزے میں ہی فرمائی کہ 10 محرم کے ساتھ میں ایک روزہ پہلے کا ملاؤ یا ایک روزہ بعد کا, 2 روزے رکھو. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کرو. من وسع علی نفسه وعیاله وسع اللہ علیہ سائر سنتہ, کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر محرم کی 10 تاریخ کو کھانے پینے کی وسعت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے اس کے لیے حلال روزی کی وسعت فرما دیتے. اس کے لیے 1 سال حلال روزی کا فیصلہ ہو جاتا اپنے گھر. اب کسی کا دل چاہے تو کرے, نفلی چیز ہے, مستحب چیز ہے, اچھی چیز ہے, کسی کا دل چاہے تو نہ کرے. کہ آدمی اپنے گھر والوں پر بس تھوڑا سا عام دنوں میں جس انداز کا آدمی اپنے گھر میں کھانا پکواتا ہے یا گھر میں کھانا پکتا ہے اس سے ذرا اچھا اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں کو کھلائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے. ہم محرم الحرام کو صرف اس لیے جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ محرم کے مہینے میں تو اتنے سارے کام ہوئے ہیں, اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. ایک المناک واقعہ ہے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول میدان کربلا کے اندر مظلومانہ حیثیت سے شہید ہوئے, اور آپ کی پوری سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے
باطل کے سامنے اور باطل نظام کے سامنے ذرہ برابر بھی اپنے کو اور اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا. اور نماز کی حالت کے اندر اپنا سر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا آپ کا تذکرہ کر کے اور خالی ایک یا تو غم کی سی کیفیت پیدا کر لینا یا تھوڑی سی ان کی یاد تازہ کر لینا اتنا کافی نہیں. ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسی سخت شدت کے عالم میں کہ دشمن کی تلواریں ہیں اور چاروں طرف سے یلغار ہے تیر اور تلوار کا، لیکن اس کے باوجود اگر نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ سجدے میں سر قلم کرا دیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی. ہم یہ سوچیں کہ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو کون سی تیر اور کون سی تلوار ہماری گردن پر لٹکی رہتی ہے کہ صاحب کیا کریں، مجبوری تھی، اس لیے ایسی حالت میں کیسے نماز پڑھتے ہیں. ہم اپنے راحت کے بستر پر ہوتے ہیں، گرم لحاف میں ہوتے ہیں، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں کولر اور اے سی اور پنکھے کی ہوا میں ہوتے ہیں، اور اسے چھوڑ کر بھی اللہ کے گھر میں نہیں ہوتے. کیا یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے؟ کیا یہی محبت کی علامت ہے؟ آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے. اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی جو سبق دیتی ہے، ہمیں اس سبق سے عبرت حاصل کرنا اور سبق حاصل کرنا چاہیے. خالی تذکرہ کر کے تو دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، اگر وہ تسبیح لے کر 100 مرتبہ روٹی کہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے. لیکن اگر روٹی کی حقیقت سامنے آ جائے تو یقیناً اس کی یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. پیاس کے حالت میں پانی کے تذکرے آپ کتنے ہی کروا لو لیکن آدمی کی پیاس نہیں بجھے گی. ہاں 2-4 گھونٹ ہی صحیح، لیکن اگر اسے پانی پلا دیا تو اس کا حلق تر ہو جائے گا، اس کی بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی. تو خالی تذکروں سے ہم سوچیں کہ ہمارے کام بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان کے دیے ہوئے سبق پر عمل نہ کریں اور اس سے سبق حاصل کر کے